بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساول نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں نئے ڈویژنز کی باز گشت چل رہی ہے اور اس سلسلہ میں بکھر بھی زیر بحث ہے. ہمارے کچھ ممبران اسمبلی لیا ڈویژن، کچھ جھنگ ڈویژن، تو کلور کوٹ کے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ میاں والی ڈویژن کے حامی نظر آ رہے ہیں. نئے ڈویژن کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو ساول گروپ صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نئے ڈویژن کی باز گشت ہے کیا. ہم صاحبزادہ صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ صاحبزادہ صاحب جو ہے نئے ڈویژن کے حوالے سے سابقہ جو بھی گورنمنٹس تھیں ان میں جو پیش رفت ہوتی رہی ہے اس حوالے سے نہ صرف عینی شاہد ہیں بلکہ انہوں نے ہی پہلا مطالبہ پیش کیا تھا. تو جی شاہ صاحب، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں نئے ڈویژن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ واجد بھائی. میں ساول نیٹ ورک کے شروع کرنے پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جو تھرڈ ڈویژن کا معاملہ ہے یہ سن 1995 میں جب اس وقت فاروق لغاری صاحب صدر پاکستان تھے، یہ جناب پریس کلب کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے ہم نے اٹھایا تھا. جناب پریس کلب کا وفد جب ہم گئے صدر پاکستان سے ملنے کے لیے تو ہم نے انہیں کہا کہ لیا سے ڈیرہ غازی خان بہت دور ہے اور بکھر سے سرگودا بہت دور ہے، لہذا تھرڈ ڈویژن بکھر پاکستان پیپلز پارٹی ضلعی نظام حکومت لا رہی ہے. جو ضلع میں گورنر ہوں گے ڈویژن ختم ہو جائیں گے. اور یہ اس کے بعد دوسرے دن شہ سرخیوں سے اخبارات میں باقاعدہ وہ خبر شائع بھی ہوئی. تو اس کے بعد یہ معاملہ پھر خاموش ہو گیا، ضلع نظام حکومت آ گیا. جب ضلع نظام حکومت ختم ہوا تو صاحب کا جو دور میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو لیا سے ایک ٹیچر نے خط لکھا انہیں کہ اگر بکھر کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا جائے تو یہ تھرڈ ڈویژن کا ایک جو ہے وہ قیام عمل میں لایا جائے. تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے رانا مشہود صاحب جو وزیر تعلیم تھے ان کو ان کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی کہ آپ یہ مجھے رپورٹ پیش کریں. تو اس دوران 6 کے 7 میٹنگیں ہوئیں. جو سب سے بڑی بکھر کی رکاوٹ تھی وہ یہ کہ ممبران اسمبلی کی ایک رائے نہ ہونا. نمبر 2، ضلع میاں والی کے جتنے ممبران اسمبلی تھے انہوں نے اس کی مخالفت کر دی تھی کہ ہم بکھر کو ڈویژن تسلیم نہیں کرتے. لیا کے ممبران ہمارے ساتھ تھے. بالآخر یہ بھی تجویز اس وقت سامنے آئی کہ جھنگ کو ڈویژن بنایا جائے اور بکھر کو اس کے ساتھ لگایا جائے. آخر میں جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے ہوا کہ کوٹ ادو کو ضلع بنا کر لیا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا جائے اور بکھر کوٹ ادو وغیرہ کو ساتھ شامل کیا جائے. جیسا کہ اب توسا بھی ضلع بن گیا ہے تو بکھر کے لیے سرگودا انتہائی مشکل ہے اور ہمارے لیے یہاں سے جو بندے جاتے ہیں تاریخوں پر یہ کام بھی تو سفری سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم متفق ہی نہیں ہوں گے، اور یہاں ایک بڑی میں آپ کو عجیب داستان سناؤں کہ اس وقت کے ایم پی اے صاحب جو حیدرآباد حل سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو ضلع بنا دیا جائے اور اس طرح بکھر کو ڈویژن بنایا جائے. اور ایک ایم این اے صاحب نے کہا کہ ایک اس وقت سابقہ تھے اب موجودہ ہے، انہوں نے کہا کہ کلور کوٹ 18 ہزاری اور پپلا کو ایک ضلع بنا کر اور بکھر کو ڈویژن، یعنی اس قسم کی انہوں نے کہانیاں میٹنگوں میں پیش کی غیر سنجیدہ، وہ بالکل غیر سنجیدہ اور ناقابل عمل. تو جس وجہ سے یہ تمام معاملہ رکا. پھر لیا کی جب مسئلہ بنا درمیان میں کہ لیا کو ڈویژن بنایا جائے تو اس وقت بھی کافی اختلافات سامنے ہمارے خود اپنے ممبران اسمبلی کے سامنے آنے لگے. کوئی لیا ڈویژن کی حق میں تھا، کوئی بکھر ڈویژن کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر چونکہ معاملات میں موجود رہا ہوں، بکھر کبھی بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں بنے گا کیونکہ یہاں کے ممبران اسمبلی کے پاس اتنی طاقت اتنی قوت نہیں ہے. لہٰذا اگر لیا بن جائے یا جھنگ بن جائے میں سمجھتا ہوں کہ بکھر کے لیے یہ سود مند ثابت ہوگا. ہم بجائے اس کے کہ ہم سرگودا کے ساتھ منسلک رہیں، اگر جھنگ کے ساتھ بھی ہمیں منسلک کیا جائے تو پھر بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور لیا تو پھر سب سے زیادہ بہتر ہے، ہمارے انتہائی قریب ہے اگر یہ بن جائے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ بجائے لیا میاں والی یا جھنگ نام دینے کے تو تھرڈ ڈویژن نام دے دیا جائے اور اس میں جس طرح ہے جھنگ ہے، بکھر ہے، لیا ہے، ان کو شامل کر لیا جائے، بے شک ہیڈ کوارٹر کوئی بھی ہے؟
वाजिद भाई, थल का अगर आप देखें तो थल ये ठीक है कि उस वक़्त बखर को जो थल बनाया गया था, थल की डेवलपमेंट के लिए मरकज़ बनाया गया था, वो कुछ और मामला थे। उसमें मियाँ वाली शामिल था, खुशाब शामिल था, बखर शामिल था, लैया शामिल था। अब चूँकि मियाँ वाली और खुशाब डेवलप हो चुके हैं और वो बखर में शामिल नहीं हो रहे हैं, और सही थल डिवीजन अगर देखा जाए तो लैया ही बनता है। इस वक्त थल के हिसाब से लैया ही हमारा मरकज बनता है कि अगर थल डिवीजन नाम दिया जाए। तो इस तरह 18,000 से लेकर ये भी सारा रेतला इलाका है। अगर आप देखें तो इस वक्त नूरपुर हो या मनकेरा हो या 18,000 हो या मुजफ्फरगढ़ लैया वगैरह, ये थल कहलाता है ओरिजिनल तौर पर। तो बखर चूँकि एक तरफ हो जाएगा, तो इस लिहाज से अगर थल डिवीजन ही आपने बनाना है तो वो आपका लैया ही दरमियान में आता है, और इस तरह थल ही मेरे ख्याल में थल डिवीजन लैये को भी बनाया जाए तो थल डिवीजन कहलाएगा। जी नाज़रीन, आपने ये सुना कि किस तरह साहिबजादा मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह साहब ने नए डिवीज़न के हवाले से जो भी पेशरफ्त होती रही है आपके सामने रखी है। सावल नेटवर्क इंशाअल्लाह नए डिवीज़न के हवाले से जो भी आमदा नई पेशरफ्त होगी अपने नाज़रीन तक गाहे बगाहे पहुँचाता रहेगा।